لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے طرف سے جو ہماری طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، پہنچائیے آپ اور حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو لیجئے اللہ نے قرآن مجید میں اس آیہ ولایت میں اللہ نے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ جب تک ذکر علی رہے گا تو ذکر علی ذاکر کرے گا، حفاظت اللہ کرے گا۔ تو اب پروردگار عالم نے جب ولایت علی کو ہم پر واجب قرار کیا ہے تو ظاہر ہے کہ بغیر ولایت علی کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کا مطلب ہے ایتھارٹی، پاور، اقتدار، یعنی خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے۔ سورج بنائے گا خدا، پلٹائیں گے علی۔ چاند بنائے گا خدا، دو ٹکڑے کریں گے نبی۔ ستاروں کو آسمان پر بنائے گا خدا، اپنی ڈہوڑی پر سجدہ کرائیں گے علی۔ تو اس کا مطلب ہے ولایت یعنی ایتھارٹی، پاور، اختیار۔ اور ولایت کے ایک معنی یہ ہیں کہ ولایت یعنی علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت اہل بیت کی محبت ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے اس سرکل کو کہتے ہیں کہ جس پر انما کا انٹر لاک لگا ہوا ہے، یعنی کوئی باہر سے اس ولایت کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ جو 14 کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے، ولایت اللہ نے نبیوں کو بھی عطا کی ہے، جناب آدم کو بھی عطا کی، جناب عیسیٰ کو بھی عطا کی، جناب موسیٰ کو بھی عطا کی، لیکن جو 14 کا پاور ہے وہ 1,24,000 انبیاء کا پاور نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے دادا آدم جنت میں تھے، جناب آدم
جنت میں تھے، لیکن جب تک جنت میں رہ رہے تھے تب تک جنت کا لباس ان کے بدن پہ تھا، لیکن جب اللہ نے کہا جنت سے جاؤ تو اللہ نے ان سے کہا اپنا لباس یہاں اتار کے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم کے پاس بس اتنی ولایت ہے کہ جنت کے اندر جنت کا لباس پہن سکیں، لیکن جنت کا لباس جنت کے باہر نہیں لے جا سکتے۔ لیکن اگر ولی امام حسن اور امام حسین جیسے ہوں اور اماں جان سے آ کے کہیں کہ کل عید کا دن ہے اور سب نئے لباس پہنیں گے تو ہمارا لباس کہاں سے آئے گا؟ تو اب بی فرمائیں گی کہ لباس درزی کے ہاں گیا ہوا ہے، یعنی لباس لینے حسنین نہیں جائیں گے، بلکہ حسنین کی خواہش کے لیے اللہ رضوان کی پوسٹ کو بدلے گا، اور پوسٹ ایسی بدلی جائے گی کہ جب دروازے پر آئے گا تو کہے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم کے پاس صرف وہ ولایت ہے کہ جنت کا لباس جنت میں پہن سکتے ہیں، باہر نہیں، لیکن اگر ولایت حسن اور حسین کی ہوتی ہے تو جنت کا لباس آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے۔ یا دوسرے نبی ہمارے جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم اللہ کے گھر میں رہ رہی ہیں، اور وہ ہے بیت المقدس، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سلام رکوع قعود سجود سب اللہ کے ہی گھر میں ہے، لیکن جناب عیسیٰ کی ولادت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ کی ماں مریم اب میرے گھر سے جائیے، کیونکہ یہ عبادت خانہ ہے، یہ ولادت خانہ نہیں ہے۔ تو جناب عیسیٰ کے پاس بس اتنی ولایت ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ وہ اللہ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن ان کی ولادت اللہ کے گھر میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ولی علی جیسا ہو اور ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو تو اللہ کہتا ہے کہ اے فاطمہ بنت اسد کسی اور کے گھر نہ جانا، تم ہمارے گھر آ جانا، ہم پرانے دروازے سے تمہیں نہیں بلائیں گے، علی کے لیے ایک نیا در بنائیں گے، کیونکہ پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں، دنیا کو دینے والے نہیں آتے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے ولایت سب کو دی، لیکن جو 14 کو ولایت دی وہ ولایت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یا ہمارے اور آپ کے ایک نبی اور گزرے ہیں، اور وہ نبی ہیں جناب عیسیٰ ہی، اور جناب عیسیٰ کو اللہ نے ایک ولایت یہ عطا کی کہ جناب عیسیٰ جب مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے۔ تو جناب عیسیٰ اور وہ 14 کی 8ویں کڑی کہ جسے امام رضا کہتے ہیں، تو جناب عیسیٰ میں اور امام رضا میں فرق یہ ہے کہ جب تک مردہ سامنے نہ ہو تب تک عیسیٰ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ولی امام علی رضا جیسا ہو تو قالین کے شیر کو وہ اشارہ کر دے تو قالین کا شیر زندہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار 14 کے پاس ہے وہ کسی کے پاس اللہ نے وہ اختیار وہ ایتھارٹی وہ پاور نہیں عطا کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 ایک کم 1,24,000 انبیاء سے افضل ہیں۔ 14 کا اختیار بھی افضل ہے اور 14 بھی ایک کم 1,24,000 انبیاء سے افضل ہیں۔ اب ولایت کے لیے ہم ایک آخری بات کر دیں کہ ولایت کو ہمیشہ سادے پانی کی طرح رکھنا جو پانی پیا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ولایت علی خالص ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب ہم سبیل لگاتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں تو اس میں دودھ کا شربت بھی بناتے ہیں، تو جب دودھ کا شربت بناتے ہیں تو دودھ کے شربت میں اگر مٹھاس زیادہ ہو جائے تو اس کو کھٹا کرنے کے لیے کوئی اس میں 1 ڈرم دودھ کے شربت میں کوئی اگر 2 قطرہ نیمبو کا ملا دے
تو ایک گلاس خراب نہیں ہوگا، ایک جگ خراب نہیں ہوگا، بلکہ پورا کا پورا ڈرم کا جو دودھ کا شربت ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ ابھی کوئی کہہ دے کہ ایک ڈرم شربت کہاں اور نیمبو کا ایک قطرہ کہاں، تو یہاں پر مسئلہ ایک قطرے کا اور پورے ڈرم کا نہیں ہے۔ نیمبو کا فائدہ، نیمبو کے بینیفٹس اپنی جگہ پر، نیمبو کی بینیفٹس اپنی جگہ پر اور دودھ کا فائدہ اپنی جگہ پر۔ یہاں پر بینیفٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ مزاج کا ہے۔ دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے، کیونکہ شربت یعنی دودھ کا جو مزاج ہے وہ نیمبو کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جیسے دودھ کا مزاج نیمبو کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا، ویسے ہی ولایت کا مزاج کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ولایت علی علیہ السلام کو ہمیشہ خالص رکھنا ہے، کیونکہ حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی کہ ولایت علی ولایت اللہ ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، یعنی اللہ نے اپنے اختیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے رکھے ہیں۔ تو ہم بارگاہ ہدیت میں دعا کریں کہ پروردگار جب ہماری آخری سانس ہو تو ہماری آخری سانس علی ابن ابی طالب کی ولایت پر نکلے، ہماری آخری سانس 14 کی ولایت اور محبت پر نکلے۔ جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں عطرت رسول کا دامن ہو، اہل بیت کا دامن ہو۔ وہ سکندر تھا کہ جو خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ہم علی والے عزادار ہیں، ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے پاس محبت علی کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو آئیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ علی کی ولایت ہم پر جب واجب ہے تو نماز اس وقت قبول ہوگی جب علی ولی اللہ کا اقرار ہوگا، حج اس وقت قبول ہوگا جب علی ولی اللہ کا اقرار ہوگا، زکوٰۃ اس وقت قبول ہوگی جب علی ولی اللہ کا اقرار کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں جو لشکر امام حسین کو قتل کرنے آیا تھا اس میں نمازی بھی تھے، اس میں حج کرنے والے بھی تھے، اس میں زکوٰۃ دینے والے بھی تھے، لیکن امام حسین نے سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں ایک سوال کیا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ تو وہاں سے آواز آئی بغضاً لابیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ یہ سوال نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کو بتانا تھا کہ نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے، روزہ رکھنا اسلام نہیں ہے، حج کرنا اسلام نہیں ہے۔ جب تک غدیر کو نہیں پہچانو گے تب تک تم اس صحیح اسلام کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ سوال کیا تھا، لیکن امام حسین کربلا کے میدان میں امامت کی معرفت کرانے گئے تھے کہ اب بھی پہچان لو کہ تمہارا وقت کا امام کون ہے۔ اگر تم نے امام کو نہ پہچانا، لیکن اللہ امام حسین مدینے سے 28 رجب کو چلے، اور 28 رجب کو جب امام چلے ہیں تو صرف امام حسین نہیں ہے بلکہ 6 مہینے کا بچہ بھی امام حسین کے ساتھ ہے، 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر بھی امام حسین کے ساتھ ہے۔ جب کربلا آئے ہیں تو امام حسین 10 محرم آئی اور ایک ایک ناصر شہید ہونے لگا۔ جب ایک ایک ناصر شہید ہونے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے سب کو اجازت دی، جناب علی اکبر آج آپ سب یہاں پر جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، جناب علی اکبر کے صدقے میں اللہ آپ کے دل کو اور قوی کرے، جناب علی اکبر کے صدقے میں آپ کی سمجھداری کو اور معراج پر پہنچائے، علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں، کربلا کے صدقے میں۔ اور عزیزان گرامی، جب امام حسین سے جناب علی اکبر اجازت لینے آئے تو راوی کہتا ہے کہ جناب علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جوان کا جنازہ بھرے گھر سے نکل رہا تھا۔ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ
گر جاتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا۔ یہ جناب علی اکبر 2 مرتبہ میدان میں گئے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان میں گئے، اس کے بعد جب جناب زینب نے دعا مانگی ہے جناب علی اکبر پھر خیمے میں آئے۔ اس کے بعد جب پھر گئے تو ایک مرتبہ ایسی تلوار چلائی اور ایسی جنگ کی ہے کہ جنگ خیبر و خندق یاد دلا دی، اپنے دادا علی کی جنگ یاد دلا دی۔ لیکن کہاں تک 3 دن کا بھوکا اور پیاسا یہ حسین کا لاڈلا لڑتا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب تیروں کی بارش ہونے لگی اور کسی نے ایسا حملہ کیا کہ 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ جب زمین پر تشریف لائے تو امام حسین کو آواز دی اور سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ آواز ایک ضعیف باپ کے کانوں سے ٹکرائی تو حسین خیمے سے بڑی تیزی سے بھاگے، اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ حسین کا پیر ابا کے دامن میں آیا اور حسین زمین پر گر گئے۔ پھر یا علی کہہ کر اٹھے، پھر حسین زمین پر گر گئے، پھر یا علی کہہ کر اٹھے، پھر حسین زمین پر گر گئے۔ ایک وقت وہ آیا، راوی کہتا ہے کہ جب تیسری مرتبہ زمین پہ گرے تو ضعیف باپ کہ جو حسین لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک چکا تھا اس سے زمین سے اٹھا نہ گیا، تو امام حسین اپنے جوان تک ایسے گئے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود تک گھٹنیوں کے بل چل کے جاتا ہے۔ جب حسین علی اکبر کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا، اے میرے لال تیرا بابا آ گیا، اے میرے لال کیا کہیں پر درد ہے، اے میرے لال کیا کہیں پر زخم ہے؟ علی اکبر چاہتے تھے اپنے بابا سے اپنے درد کو چھپائیں، لیکن جب اصرار بڑھا، باپ کا دل تھا، باپ سمجھ گیا کہ کہیں درد ہے میرے لال کو، تو جناب علی اکبر نے کہا، ہاں بابا، برچھی کی انی ہے جو سینے کے اندر ٹوٹ گئی ہے۔ بھائی اتنا سنا، حسین نے آستینوں کو چڑھایا، نجف کا رخ کیا اور کہا، اے میرے والی و وارث، آج یہ ضعیف باپ اپنے جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچ رہا ہے۔ بس یہ کہہ کر 2 انگلیاں برچھی کی انی میں ڈالیں، لیکن قیامت ہو گئی، صرف برچھی کی انی باہر نہ آئی بلکہ اکبر کا کلیجہ برچھی کی انی میں الجھ کر باہر آیا۔ ادھر کلیجہ باہر آیا، ادھر مدینے میں ایک بہن جو انتظار کر رہی تھی اس کے ارمان ختم ہو گئے کہ میرا بھیا مجھے کب لینے آئے گا۔ مدینے میں صغرا انتظار کرتی رہی اور ادھر علی اکبر جام شہادت نوش فرما۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین۔ بیت علیہ السلام اس کی اتنی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سبحان اللہ بھی کہتا ہے، وہ واہ واہ بھی کہتا ہے، اور یہ معجزہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کا کہ آج ہم مصائب پڑھتے ہیں تو جن کے کان صحیح ہیں، یعنی جو سن سکتے ہیں، وہ اتنا گریہ نہیں کرتے، لیکن جن کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی ہے وہ دل کے کانوں سے اتنا زیادہ سنتے ہیں کہ آج میں نے مصائب پڑھے ہیں اور جناب علی اکبر کے مصائب پر نوجوانوں نے خوب گریہ کیا ہے۔ آج میں نے علی کے فضائل پڑھے ہیں، جن کی زبانیں ہوتی ہیں وہ جلدی سبحان اللہ نہیں کہتے، لیکن اللہ نے جن کو ظاہری زبان نہیں دی ہے لیکن دل کی زبان عطا کی ہے، اور جب ان کے سامنے میں نے ولایت علی پڑھی ہے تو آج انہوں نے دل سے سبحان اللہ کہا ہے، دل سے واہ واہ کہا ہے۔ آج مجھے خطیب ہونے کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا ہے، آج مجھے ذاکر حسین ہونے کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے مجھے امام حسین کا ذاکر کیوں بنایا اور امام حسین کا مداح کیوں بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ان کی نسل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ان کے شعور میں اضافہ فرمائے، ان کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔
Ini